میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں۔ شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں۔ تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اس پہ ایک جو اس سے پہلے جب 2008 تھا مسلم لیگ نون نے کیوں پاور شیئرنگ کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، انہیں چاہیے تھا کہ وزارتیں نہ لیتے اور بلا کسی حصول کے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے۔ پیپلز پارٹی نے یہاں پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، اور پیپلز پارٹی نے مرکز میں حکومت بنائی، مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت بنائی، لیکن دونوں پارٹیوں کا آپس میں اتحاد تھا، بڑی گاڑی چھنتی تھی، اور مل کے انہوں نے 18ویں ترمیم کی، جس میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا حق بھی دیا گیا اور بہت سارے معاملات ہوئے۔ یہ تو ابھی آ کے جب الیکشن قریب آیا ہے تو یہ آپس میں نورا کشتی کر رہے ہیں، اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب سیاستدانوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اصل ایشو یہ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپس میں ملے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ، میں اس کا جواب بھی لیتی ہوں، لیکن آپ بھی دیکھیے نا کہ وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر پرویز الہی صاحب وہ تو ہیں، اب رانا ثناء اللہ اور PMLN کے جو دیگر رہنما ہیں ریاض صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب کی وزارت 60 دن کی ہے، 60 ڈیز سے زیادہ نہیں چلے گی، تو ان کی نااہلی کی صورت میں ان کے جانے کے بعد تو پھر پرویز الہی صاحب کا چانس تو بنتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ دیکھیں اگر بنتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ خط لکھ دیں گے وہ پھر؟ تمام سیاسی جماعتیں اقتدار میں آنے کے لیے الیکشن لڑتی ہیں، چونکہ اقتدار میں آئیں گی تو پھر وہ عوام کی خدمت کر پائیں گی، عوام کی خدمت کریں گے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہا چانس بن سکتا ہے، بن گیا فرض کریں تو پھر وہ خط لکھ دیں گے؟ دیکھیں یہ سوال چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ پوچھیں کہ وہ آپ کو بھی تو پتا ہوگا، آپ کا اسی پارٹی سے تعلق ہے نا۔ دیکھیں جب تک ہمارے سامنے کوئی کویسچن ایشو نہ آئے اس سے پہلے اس پہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ کوئی کسی سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ہماری پارٹی اقتدار کے پیچھے بھاگنے والی نہیں، ہم نے بڑا زیادہ پاورفل اقتدار دیکھا ہوا ہے، چاروں صوبائی حکومتیں بھی ہماری تھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل حل ہوں، غربت، بیماری، ناداری، یہاں پہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بد امنی، یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ مطلب آپ کی پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے پیچھے بھاگنے والی نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ صدیقت فاروق صاحب، ریاض فتیانہ صاحب نے کہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسلم لیگ کاف اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں PM تو پھر وہ خط لکھ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ آئینی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، سینئر وزیر ہوتا ہے، نائب وزیر اعظم کی بات نہیں ہے، یہ تو شاید کل چیلنج ہو جائے گی۔ نہیں تو چیلنج کون کرے گا؟ بات یہ ہے صدیقت فاروق صاحب ایک سیکنڈ، چیلنج کون کرے گا؟ یہ سودے کو آئینی ترمیم کے تحت منظور کرا کے آئین کا حصہ بنا دیں گے، آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ کے پاس تو پارس کوئی آدمی جو آئین ساز اسمبلی تھی اور وہ فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے، انہوں نے جو آئین بنایا ہے اس کی روح سے ہٹ کے نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آئین کی روح کے خلاف اگر کوئی کام یہ ہوگا، کوئی قانون سازی ہوگی یا کوئی ترمیم ہوگی، وہ اٹھا کے اس کو پھینک دے گی، وہ واپس کرے گی کہ یہ غلط ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں میرے بھائی نے یہ کہا کہ جناب ہم نے حکومت ہم شامل ہوا ہم تو عدلیہ کی بحالی کے لیے شامل ہوئے تھے، 93 ممبر اور 16 وزارتیں، آج عملاً یہ 40 بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے 16 وزارتیں اور 5 معاونین خصوصی، یہ 21-22، یہ وہ جناب علی جو بندر بانٹ میں نہیں کہتا، لیکن جس طرح سے یہ بانٹ اور جس طرح یہ سودے بازیاں ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، یہ سودے بازی ہے، اور یا تو یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ یا تو جا کے کوئی اس حکومت کے ذریعے سے عوام کے مسائل حل کر دیں، لوڈ شیڈ ختم ہو جائے، یہ ساتھ ہیں 1 سال سے زیادہ، مثلا انہی پرویز الہی صاحب نے 6 ہفتے پہلے کہا کہ 2 ہفتے میں اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو کاف لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے الگ ہو جائے گی، اقتدار سے نکل آئے گی۔ آج 6 ہفتے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہہ کے ملک سے باہر چلے گئے، اللہ انہیں صحت دے، وہ بیمار بھی ہو گئے، لیکن کیا انہوں نے اپنی بات پر عمل کیا؟ نہیں کیا۔ اب ان سے ایک سوال میری طرف سے ریاض فتیانہ صاحب سے آپ پوچھ لیں، میں نہیں پوچھتا، کہ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، کیا کاف لیگ اور ریاض فتیانہ صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں؟ ذرا یہ پوچھ لیں۔ ٹھیک ریاض فتیانہ صاحب، کویسچن یہ ریز ہوا ہے کہ آپ بھی نہیں مانتے؟
کیوں نہیں مانتے؟ ہم سپریم کورٹ کو ملک کا ایک آئینی ادارہ سمجھتے ہیں. پاکستان کی ریاست کے پولیٹیکل سائنس کے مطابق 3 ستون ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. عدلیہ ایک پورا ستون ہے. ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں اور ہم بہت زیادہ احترام کرنے والے ہیں. وہی عدلیہ جب کہے گی کہ خط لکھو تو اس کا مطلب آپ خط لکھیں گے. دیکھیں نا، جب ابھی تو یہ مفروضہ ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے، پھر وہ قائم مقام وزیر اعظم بنیں گے، عدلیہ خط لکھے گی، پھر وہ کیا کریں گے؟ جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. نہیں، سوال پتہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے پارس، میں ذرا ریفریز کرتا ہوں. یہ میرے بھائی اور میرے دوست جو مسلم لیگ والے ہیں یہ کہتے ہیں ہم قائد اعظم کے پیروکار ہیں، ہم آئین کو مانتے ہیں. وہ آئین یہ کہتا ہے کہ خط لکھنا پڑے گا، سپریم کورٹ کا حکم ماننا پڑے گا. تو جو کہتے ہیں ایوان صدر سے کہ نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ یہ کیوں کھڑے ہیں؟ جو قائد اعظم کے اصولوں کے مخالف ہیں ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھیں اسی خط کے اس میں ایک وزیر اعظم نااہل ہوا ہے، دوسرے کے نااہل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں جو خاص طور پہ پی ایم ایل این کر رہی ہے. تو سوال تو جائز ہے، ساتھ کیوں ہیں پھر؟ دیکھیں ہم اس ایشو پہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم عدلیہ کی جو ہے کہ جو فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کے حق میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ہم جو شامل ہوئے ہیں کہ اس خط کو روکنے کے لیے شامل نہیں ہوئے. ہم تو شامل ہوئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے، اور ہمارے دباؤ ہی کا نتیجہ ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کوئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں. اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے؟ اگر آپ نہیں پہلے سے فرق پڑا ہے، پہلے سے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے اور کم ہوتی جائے گی انشاءاللہ. اور 5 معاونین خصوصی اگر یہ اتنا لے سکتے ہیں تو یہ خط بھی لکھوا دیں. خدا کی قسم اگر یہ لوگ دباؤ ڈالیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور خط لکھا جائے گا. اور جو پیسے 6 ارب روپے وہاں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کمیشنوں کے کالے روپے پڑے ہیں وہ واپس بھی آ جائیں گے. یہ آج طے کر لیں کہ ہم نے واپس لینے ہیں، تو یہ زرداری صاحب کی مجال نہیں ہے وہ خط نہ لکھوائیں اور واپس نہ آئیں پیسے. جی ریاض فتیانہ صاحب، لوڈ شیڈنگ کی بھی آپ بات کر رہے تھے، اسے بھی کمپلیٹ کر لیجئے گا. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تو کرپشن کے سخت ترین خلاف ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں 1947 کے بعد جتنے لوگوں کے اثاثے بڑے ہیں سب کی تحقیقات کی جائے. وہ سب کی تو بات نہیں کریں گے، جو اس وقت ایشو ہے اس پہ بات کریں نا. میں عرض کروں یہ جو ناک کے سامنے چیز پڑی ہے وہ تو کر لینا. ہم مکمل طور پر اس ملک میں کرپشن کے خلاف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مسلم لیگ کی پوری قیادت اور پوری لیڈرشپ اور پورے کارکن اس بات پہ متفق ہیں کہ ملک میں خوشحالی ہونی چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، گڈ گورننس ہونی چاہیے، عوام کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے. اچھا ریاض فتیانہ صاحب، یہ خوشحالی کیسے ہوگی ملک میں؟ یہ اسی وقت ہوگی نا جب ملک کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، جو لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں کو جاننے کا حق ہے، وہ آئے گا. یہ بہت اچھی باتیں کی ہیں فارس، ایک لمحہ بہت اچھی باتیں کی ہیں ریاض فتیانہ صاحب نے. واللہ میں ان کی اس باتوں کی تعریف کرتا ہوں، ان کے منہ میں گھی شکر. لیکن ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ جو عدلیہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نے نہیں خط لکھنا، جاؤ جو مرضی کر لو، یہ پھر ان سے علیحدہ ہو جائیں. یہ قائد اعظم کے اصولوں پر چلیں، یہ لیاقت علی خان کے اصولوں پر چلیں. یہ تو چل رہے ہیں کسی اور کے اصولوں پر اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہیں کہ ہاں شاباش تم سپریم کورٹ کے فیصلوں پر مت عمل کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. گزارش یہ صدیق الفروق صاحب کسی اور کو تو بات کرنے نہیں دیتے، ہمارے دوست ہیں، لیکن نا وہ بات تو کسی کرنے دینا. دیکھیں ابھی پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے. کشمیر ایشو ہے، وہ اسی پہ اٹکے رہے ہیں. پہلے کشمیر ایشو حل ہوگا تو پھر پاکستان انڈیا کے درمیان تعلقات ہوں گے. انڈیا اور چائنا کے درمیان تبت کا ایشو ہے، اسی پہ اٹکے رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں. تو میرا خیال ہے کئی ایسے ایشوز ہیں. آپ ایک ایشو پہ پوری قوم نہیں چلی. سوئس اکاؤنٹس کا ایشو تو حل کر دیں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے. آپ کہاں افغانستان اور بھارت اور کہاں چلے گئے آپ؟ نہیں، میں تو کہا دنیا کے مثالیں میں دے رہا ہوں کہ ایک مسئلہ ہی سارے مسائل کی اس نہیں گھومتا. ڈھیر سارے مسائل ہیں، ہم سارے مسئلوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، سارے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے. تو جس وزیر کی وجہ سے یہ ہوا، جنہوں نے جھوٹے وعدے کیے، جن پر لوگوں نے اعتبار نہیں کیا، ان کو تو آپ نے ووٹ ڈال کے وزیر اعظم بنا دیا. چھوٹی رسپانسبلٹی تو نہیں اسمبلی کے اتنی بڑی سنبھال لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چناؤ بھی اسی بنا پر کیا گیا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حل کرنے کا فن جانتے ہیں اور طریقہ کر لیں گے. پہلے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، صرف وزیر تھے، اب وہ وزیر اعظم ہیں، سارے وسائل ان کے پاس ہیں. ان کے پرانے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے ان کو چنا گیا ہے وزیر اعظم، تاکہ کم از کم یہ مسئلہ تھا لو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہو، لوگوں کے
مسئلے کے حل کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا بڑا مسئلہ عوام کو 2 وقت کی روٹی چاہیے. لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, ان کو کپڑا نہیں مل رہا, ان کو جان و مال کو تحفظ نہیں مل رہا, ان کے گھروں کو حملے کیے جا رہے ہیں. آپ ان کی طرف تو جاتے نہیں ہیں اور ایک ایشو پہ اٹکے ہوئے ہیں. ہم سب مسائل کو اکٹھے حل کرنا چاہتے ہیں, سارے مسائل کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آخری کامنٹ کر دیں. ان کا پارس ان کا تجربہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا دسمبر 2009 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. پھر لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہوئی, روز بروز بڑھتی چلی گئی, بلکہ وہ رینٹل پاور اسٹیشن میں پکڑے گئے, اربوں روپے واپس لیے گئے اور ابھی وہ کیس بھگت رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بہت اچھی بات کی, اگر ان کا یہ تجربہ ہے تو پھر پاکستان کا کیا کریں گے. وہ کہتے ہیں میں پہلے 100 میل کی رفتار سے دوڑتا تھا, اب 120 میل کی رفتار سے دوڑوں گا. 100 میل کی رفتار سے دوڑ کے بجلی اور پانی کے ذریعے لوگوں کا بھرگس نکال دیا ہے, لوڈ شیڈنگ اتنی بڑھا دی ہے. 120 میل کی رفتار سے تو سارے پاکستان کا ہی مال اپنے شاید گھر نہ لے جائیں, کہیں وہ رہ گئی 2 وقت کی روٹی. تو 2 وقت کی روٹی بھی تو پیپلز پارٹی کے دور میں مہنگی ہوئی ہے. بے روزگاری جو اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ رہے ہیں, اپنا منہ پیٹ رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما اور ریاض فتیانہ صاحب PMLQ کے رہنما پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ریاض فتیانہ نے جیسا کہ کہا کہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کا ایک ٹیسٹ کیس ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کرے وہ اس ٹیسٹ کیس میں کامیاب ہو جائیں. پارس کی اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے 30 منٹ میں. اللہ نگہبان.